السلام علیکم. میں صدام خان آج پھر آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں. لاسٹ جو میری ساری ویڈیوز تھیں وہ کرونا وائرس کے متعلق یا کرونا وائرس سے ہی ریلیٹڈ کسی نہ کسی ٹاپک سے تھیں. اور کچھ میرے جو فرینڈس تھے اور کچھ کولیگس تھے انہوں نے کہا کہ یار آپ تو صرف ہمیں ڈرا رہے ہیں اور پلیز کچھ ایسی چیز لے کر آئیں جس میں ہم کم از کم کچھ ریلیف ہمیں ملے اور کوئی نالج بھی ہمارے اندر آئے اور کچھ آپ بھی ہنسیں. تو آج میں آپ سے مطلب کوئی ایسی ٹاپک نہیں ہے کہ مطلب جس سے میں آپ کو ڈراؤں یا کچھ خوف زدہ کروں. آج میں ایک سیریل ہے، ایک سیریز ہے ارطغرل غازی، جو ابھی ریسنٹلی پرائم منسٹر عمران خان نے بھی ہمارے جو گورنمنٹ چینل جو پی ٹی وی ہے ان میں اس کو نشر کر رہے ہیں اردو میں، اس کے بارے میں بات کروں گا. اور اس میں کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو آج کے اس دور کے جو ہمارے مسلمان ہیں ان کی وقت کی ضرورت ہے. اچھا، میں کچھ اس اپنا سیریل کے بارے میں بتاتا جاؤں. یہ گورنمنٹ فنڈڈ ہے، مطلب اس کو گورنمنٹ فنڈنگ کے لحاظ سے بنایا گیا تھا. اس کی جو مانیٹرنگ تھی وہ ترکش، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ ترکش ڈرامہ ہے، ترکش ایک پروگرام ہے. اس کے 5 تقریباً وہ آئے ہوئے ہیں سیزن، اور ہر سیزن میں تقریباً 70 ایپیسوڈس ہیں، اور ایک ایپیسوڈ میرے خیال 40-50 منٹ کا ہے. اور یہ جو ہمارے وہاں کے لیڈر ہیں طیب اردگان، انہوں نے اس کو اسپیشلی اپنی مانیٹرنگ میں اور اپنی گورنمنٹ کی فنڈنگ کے لحاظ سے اس کو پورا ہیلپ کیا اس کو بنانے میں. اور اس کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ یورپین کچھ کرٹکس یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ترکی کسی بڑی جنگ کی پریپریشن کر رہا ہے، یا کوئی آکیوپائی کرنے کے لیے، کوئی نیو ایریا کو آکیوپائی کرنے کے لیے وہ مینٹلی لوگوں کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایسا کیا ہے اس پروگرام میں، ایسا کیا ہے اس سیریز میں آپ کو بتاؤں گا، اور کیوں دیکھنی چاہیے. میں نے ابھی تک خود 2 تقریباً سیزن دیکھ چکا ہوں اس کے، اور جو چیزیں میں نے اس میں نوٹ کی ہیں، جو چیزیں مجھے اس میں اچھی لگی وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. سب سے پہلے میں یہاں پر سب سے بڑا کردار ارطغرل غازی جن کا نام تھا ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو عثمانی سلطنت تھی، جو سلطان عثمان جو تھے ان کے والد صاحب ہیں یہ ارطغرل غازی، اور انہوں نے بہت سی جنگیں لڑیں، اور انہوں نے ایک چھوٹے قبیلے سے ایک اپنی سلطنت تک کا سفر کیسے کیا. اور جس طرح انہوں نے اپنی جو ہسٹوریکل جو ان کی بکس تھی وہاں سے وہ ہسٹری پک کر کے، اور جس طرح انہوں نے یہ سیریز بنائی ہے ارطغرل غازی، تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہمارے لیے اس وقت کی بہت ہی ایک طاقت ہو، اہم طاقت ہو اس کو دیکھنا. اس پہ کچھ چیزیں ہیں. سب سے پہلے میں تو یہ ڈسکس کروں گا کہ ہمارے آج کل کی جنریشن تھوڑا سا ہماری مذہبی تعلیمات سے دور ہو چکی ہے. تو اس میں ایک مذہبی ایلیمنٹ ہے، اس میں دعا کا طریقہ بتایا گیا ہے، اس میں آپ کو نماز، اس میں سب سے بڑی بات ایمان کی جو پاور یہاں پر دکھائی گئی ہے، تو وہ اس کی ایک الگ ہی اس کی امیج یہاں پر بتائی گئی ہے اس پروگرام میں. اور آج کل ہم لوگوں کو یقین بہت کم رہ گیا ہے. جس طرح لاسٹ ٹائم پھر سے وہی کرونا یاد آ رہا ہے کہ کرونا جیسی وبا نے ہمیں بہت پریشان کر دیا، ہم خوفزدہ ہو گئے تھے اور اتنے ڈر گئے تھے کہ ہمارا ایمان اتنا پختہ نہیں ہے یقیناً، اور ہمارا یقین وہ نہیں ہے اپنے رب پر جو ہمیں ہونا چاہیے. اس پروگرام میں اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کا ایک ایمان تازہ بھی ہوگا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے پاس کیا ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس کون سا دین ہے، آپ کے پاس کن ہستیوں کی وہ ہے اپنا دعائیں ہیں جو آپ اگر چاہیں تو ان چیزوں کو یوز کر سکتے، آپ کیا کچھ نہیں کر سکتے. اور دوسری چیز میں نے یہاں پر یہ دیکھی کہ سب سے بڑا جو اس پروگرام میں بتایا گیا ہے کہ ہم بے شک کم تعداد میں ہوں، بے شک ہم مٹھی بھری کیوں نہ ہوں، ہم ایک بڑے اپنے ظالم کے خلاف، فوج کے خلاف یا ان قوتوں کے خلاف اگر ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے. ہم جو 5-6 مٹھی پر لوگ ہیں ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، یہ بتایا گیا ہے. یہ چیز اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کل ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم اکیلے کیا کر پائیں گے،
یا پھر پاکستان ایک ملک ہے وہ کیا کر پائے گا، ہم مسلمان ٹوٹے ہوئے ہیں ہم کیا کر پائیں گے. پر یہاں پر بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ یہاں پر بھی مسلمان تھوڑے سے منتشر ہیں، الگ الگ گروپ ہیں، وہاں پر غدار بھی ہیں، اور انہوں نے کس طرح پھر بھی ایمان کی طاقت سے اور اپنے سچائی اور اپنی جو کہتے ہیں کہ مورل ایک جو ان کی اپنی رسپانسبلٹی تھی، کس طرح اس کو یقینی بنایا. تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جب میں نے یہ سنا کہ عمران خان صاحب یہ پروگرام اپنے ہمارے جو نیشنل ٹی وی ہے اس میں نشر کروا رہے ہیں اور پورا رمضان یہی چلتا رہے گا. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ خود اور اپنے بچوں کو ضرور یہ دکھائیں. اور اس میں یوں سمجھے کہ میرے لحاظ سے یہ اس طرح مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے تعلیم ہو، جس طرح ہم بچے کو اسکول بھیجتے ہیں، کالج بھیجتے ہیں، یونیورسٹی بھیجتے ہیں، کوئی کورس سکھاتے ہیں، تو یہ بھی ایک میرے لحاظ سے ایک علم تھا، ایک کورس تھا. یہ انسانی نیچر کو بہت تبدیل کرے گا، یہ ہماری نگیٹیوٹیز کو بہت ہی نکال دے گا. ہم بہت ویسٹرن دیکھتے ہیں ہم، جس طرح سیریز ہوتی ہیں، گیم آف تھرونز ہو گیا اور اس طرح دوسرے بھی ہیں بہت سارے، تو ان میں بے حیائی، ہمارا جو ضمیر ختم ہوتا جاتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انیتھیکل ہے. پر اس میں آن دا ایتھیکل باؤنڈری، ان دا ایتھیکل باؤنڈری، ود ان دا ایتھیکل باؤنڈری، انہوں نے ہمارے اپنے مسلمانوں کی اپنی طاقت کے بارے میں بتایا ہے. تو پلیز یہ دیکھیں، اور صرف اس لیے نہ دیکھیں میرا تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے اپنا انٹرسٹ کہ میں آپ کو اس لیے بول رہا ہوں کہ دیکھیں کہ مجھے کچھ فائدہ ہوگا. پر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اس سے سیکھیں جس طرح میں نے سیکھا ہے. میں نے بہت چیزیں سیکھی ہیں یہاں سے. یقین کریں کہ ہم دعا مانگتے تھے جس طرح نماز میں، تو ہماری دعا یقیناً ہمیں طریقہ نہیں آتا، ہم اس لیول کے نہیں ہیں لوگ. پر وہاں پر جو بتایا گیا دعا کا طریقہ، اور جس طریقے سے انہوں نے پورے کے پورے جو ہمارے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو دعا میں شامل کرنا سرسری طور پہ، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ، تو مجھے بہت پیارا لگا وہ. تو نہ صرف یہ ہمارے ایمان کو تازہ کرے گا، بلکہ ہمیں ایک ہمت اور جرأت بھی دے گا. اور اسی وجہ سے جو ویسٹرن اور یورپین کرٹکس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی جنگ کی پریپریشن ہے جو ترکی کر رہا ہے، اور اس وجہ سے انہوں نے ایسی چیز آئیڈیالوجی انہوں نے پروپیگیٹ کرنے کا سوچا ہے. اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ یہ چیز دیکھنے کا ایک اور یہ فائدہ ہے کہ ہمارے اندر ایک یکجہتی، ایک مسلم امہ ہونے کا جو ایک تصور ہے وہ مکمل ہوگا. ہم ابھی ٹوٹے ہوئے ہیں فرقوں میں، اپنے ٹرائبس میں، اپنی کاسٹ میں، اور اپنے ریسیسزم جو ہمارے اندر ہے کہ بھائی یہ وہ ہے، وہ پنجابی ہے، وہ بلوچ ہے، وہ سندھی ہے، وہ مہاجر ہے، ان چیزوں میں ٹوٹے ہوئے ہیں. اس میں یہ دکھایا گیا کہ ایٹ دی اینڈ ہم سب مسلمان ہیں. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی بلندی ہمیں یہاں پر اس دنیا میں قائم رکھنی ہے. تو اگر ہمارا یہ مقصد ہو تو یہ سارے جو چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں یہ ہمارے ختم ہو جائیں گے. تو ضرور دیکھیے گا، یہ جو پروگرام شروع ہوگا 30 اپریل سے کہہ رہے ہیں، ہمارے پی ٹی وی میں ہوگا، ٹی وی ہوم میں. اور آج کے لیے اتنا ہی تھا. بس وہ کچھ ایسی چیز میں بتانا چاہ رہا تھا جس میں کم از کم آپ بھی ریلیکس ہوں اور میں بھی تھوڑا سا خوشی سے بات کر پاؤں، کیونکہ بہت سارے دوست کہہ رہے تھے کہ یار آپ ہمیں ڈراتے ہیں صرف. تو کچھ ایسا ٹاپک لے کر آئیں جس میں ہم آپ کو بھی ہنستے ہوئے دیکھیں اور ہمیں بھی تھوڑا اچھا لگے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ میری باتیں کچھ سمجھ بھی آئی ہوں گی اور اچھی بھی لگی ہوں گی. اور پلیز یہ چیز دیکھیے گا اور کمنٹ کیجیے گا کیا چیز آپ جاننا چاہتے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا آپ کمنٹ نہیں کرتے، دیکھتے ہیں یہی بہت بڑی بات ہے. پر کمنٹ بھی کر لیا کریں تو مجھے خوشی ہوگی. اور تھینک یو. اللہ حافظ. مجھے اپنی دعا میں